السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ہیں؟ دنیا میں ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں اس کا ایک مقصد ہوتا ہے. چھوٹے سے چھوٹا کام، بڑے سے بڑا کام، یقینی طور پہ کوئی مقصد ہوتا ہے. صبح اٹھتے ہیں، برش کرتے ہیں، نہاتے ہیں، کپڑے بدلتے ہیں، کام پہ جاتے ہیں. اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں. بچوں کو اسکول بھیجنے کا ایک مقصد ہے، کام پہ جانے کا ایک مقصد ہے. بچوں کو 10 سال پڑھاتے ہیں، اسکول سے نکالتے ہیں، کالج میں ڈالتے ہیں، اس کا ایک مقصد ہے. اس 10 سال میں آپ نے کئی بار اس کی فیس بھری ہوگی. بچوں کے لیے کئی صرف ان کی تعلیم کے اوپر اتنا خرچہ کرتے ہیں، اس کا ایک مقصد ہوتا ہے. پھر جب وہ مقصد آپ کا اچیو ہو جاتا ہے تو پھر آپ اس کی خوشی مناتے ہیں. اسی طریقے سے انسان شادی کرتا ہے، اور شادی کرتا ہے، اس کا ایک مقصد ہوتا ہے. اور جب وہ مقصد کی اچیومنٹ ہو جاتی ہے، یقینی طور پہ گھر آباد کرنا اس کا مقصد ہوتا ہے. گھر چلے، نسل آگے بڑھے. اور جب وہ مقصد اچیو ہوتا ہے تو پھر یہ کہ وہ خوشی مناتا ہے، یقینی طور پہ اس کو خوشی ہوتی ہے. اور پھر جو کپلز ہوتے ہیں وہ عام طور پہ وہ اینیورسریز مناتے ہیں. اینیورسری مناتے ہیں اس بات کی خوشی کہ ہماری آج کے دن شادی ہوئی تھی. اسی طریقے سے کوئی انسان کاروبار کھولتا ہے تو وہ کاروبار کھولتے ٹائم خوشی مناتا ہے، اور پھر اس کاروبار پہ اپنا مال لگاتا ہے، اپنا پیسہ لگاتا ہے، اپنی محنت لگاتا ہے. سارا کچھ کرنے کے بعد جب وہ مقصد اچیو ہوتا ہے اور کاروبار کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر اس کی جب وہ جو اینیورسری آتی ہے تو پھر اس پہ پھر وہ کیک بھی کاٹتا ہے، خوشی بھی مناتا ہے. اب یہی معاملہ مذہب کے ساتھ بھی ہے. اسلام اس دنیا میں آیا ایک مقصد کے ساتھ. اس کا ایک مقصد تھا. اور جیسے دنیاوی کسی بھی کام کے لیے آپ کو تکالیف اٹھانی پڑتی ہیں، اس کے بعد وہ چیز اچیو ہوتی ہے، اسی طریقے سے اسلام کے لیے جو ہے وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ نے تکالیف اٹھائیں، اہل البیت نے تکالیف اٹھائیں، تاکہ وہ جو مقصد تھا وہ اچیو ہو سکے. لیکن مسلمانوں میں اس کو آپ جہالت کہہ لیں یا سوری ٹو سے، مطلب اس کو کیا نام دیا جائے، کہ جس مقصد کے لیے جو چیز آئی ہے اس کو فالو نہیں کرنا ہے اور خوشی منانی ہے. بھائی آپ منائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ بالکل منائیں. زمانے جاہلیت میں اسلام سے پہلے بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، ان کو حقوق نہیں دیے جاتے تھے، ان کا جنسی استحصال ہوتا تھا، لوگوں کا مال ہڑپ کر لیا جاتا تھا، طاقتور جو غریب پہ جو ہے ظلم کرتا تھا. معاشرے میں ہر جگہ جو ہے وہ افراتفری تھی، دھوکہ، جھوٹ، فریب، مس کمٹمنٹ، یہ سب ہوتی تھی. اس کے بعد اسلام آیا راہ راست پہ لے کر آنے کے لیے. اب مجھے ایک بات آپ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو خوشی منائی جاتی ہے یہ کس چیز کو اچیو کیا گیا جس کی خوشی منائی جا رہی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں آنے کی خوشی تو ہم یقینی طور پہ انسان کو خوشی ہو کہ ایک انتہائی عظیم معاملہ ہوا ہے اس دنیا میں. اللہ کے آخری نبی آئے، یعنی جتنے اندھیرے تھے وہ ختم ہوئے، روشنی آئیں، لوگوں کو ایک راستہ ملا. لیکن اگر اس راستے پہ چلنا ہی نہیں ہے، وہی زمانے جاہلیت کی طرح ہم نے جو ہے وہ سارے کام کرنا ہے، 2 نمبری بھی کرنی ہے، فراڈ بھی کرنا ہے، جھوٹ بھی بولنا ہے، بددیانتی بھی کرنی ہے، کاروبار کے معاملات میں، اپنے گھریلو معاملات میں ہر کام جو ہے وہ زمانے جاہلیت والا کرنا ہے، تو پھر اسلام کو منانے کی خوشی کیسی کہ آج کے دن جو ہے وہ اسلام آیا. جب آپ نے اسلام پہ ہم نے چلنا ہی نہیں ہے تو پھر فائدہ کیا ہے؟ پھر کس بات کی خوشی منائی جاتی ہے؟ اور یہی معاملہ نواز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل البیت کی شہادتوں کا غم منانے والوں کے ساتھ بھی یہی ہے. اگر آپ ان کے ساتھ جو ہے مکالمہ کریں تو اس قدر یہ شدید ہوتے ہیں. سب کا یہی معاملہ، تمام فرقوں کا یہی معاملہ، جن کو جس معاملے کے اندر جو ہے وہ جو عقیدہ رکھتے ہیں، اگر آپ ان کے ساتھ اختلاف کریں یا ان کو کوئی شعور کی بات بتائیں تو وہ اس قدر نفرت کرنے لگ جاتے ہیں آپ سے کہ آپ خدا خواستہ آپ جو ہے وہ ان کے دشمن ہیں. ہم تو چلیں آپ کی نظر میں ہم دشمن ہیں، تو آپ یہ بتا دیں کہ آپ نے کتنا فالو کیا، مقصد کو کتنا پورا کیا آپ نے، اہل البیت کی کتنی سنتوں پہ آپ نے عمل کیا ہے.
ان کے کتنے طریقوں پہ آپ چلے ہیں. یہ صرف ہمارا معاملہ ہو گیا علامتی. ہم ہر معاملے میں علامتی ہو گئے ہیں. ہماری محبت علامتی ہو گئی ہے, سمبولک. ہمارا پیار سمبولک ہو گیا ہے. یعنی اللہ کے نبی کو ہم کس کو دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں؟ جو اتنی زور و شور سے جو ہے وہ نعتیں لگا کر جا رہے ہوتے ہیں, یہ اللہ کے نبی کو کیا منہ دکھائیں گے؟ یہ قیامت کے دن یہ کلیم کریں گے کہ ہم نے تو آپ کا ولادت منائی تھی, یا اہل البیت کو یہ کلیم کریں گے کہ ہم نے تو آپ کا غم منایا تھا. باقی ہم دنیا کے سارے کام کرتے رہتے جو زمانے جاہلیت میں ہوتے تھے. 2 نمبری میں ہماری کوئی کمی نہیں تھی. جھوٹ فریب کے اندر ہم ذرا سے بھی پیچھے نہیں تھے. اور سب سے زیادہ یہ منایا یہاں پر جاتا ہے, اس ریجن میں منایا جاتا ہے, اور خاص طور پہ اس ملک میں منایا جاتا ہے جو مذہب کے نام پہ بنا ہے. اور سب سے زیادہ اس وقت بدنام یہی ملک ہے. 2 نمبری, بھکاری پن, فریب, جھوٹ, غیبت, ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ نفرت رکھنا, بغض رکھنا. پھر کلیم کرتے ہیں دھڑلے کے ساتھ کہ ہم پنجتن پاک کے ماننے والے ہیں, ہم اہل البیت کے ماننے والے ہیں. حیرت ہے. یعنی آپ دنیا کا کوئی کام کرتے ہیں, اس میں آپ کو مقصد نہیں ہوتا تو آپ وہ کام نہیں کرتے. آپ اس سے کوئی رزلٹ اچیو کرنا چاہتے ہیں, تو اسلام کا کوئی مقصد ہے نا. تو جب وہ مقصد پہ چلنا ہی نہیں ہے تو پھر فائدہ کیا ہے؟ بہرحال اگر یہ بات کسی کو سمجھ میں آتی ہے تو میری اس ویڈیو کا مقصد کم سے کم پورا ہو جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.